بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ جمعۃ المبارک 19 شعبان کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 19 شعبان جمعۃ المبارک کا یہ عمل ایسا نہایت مجرب آزمودہ عمل ہے کہ جو انسان بھی اس عمل کو کرے گا، رب کعبہ کی قسم اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور اس کی ساری تکالیف دور ہو جائیں گی، اس کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ارے اتنی پکے طریقے سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چونکہ یہ اللہ کا پیارا نام ہے اور یہ اسم اعظم ہے۔ میں گواہ ہوں اس اسم اعظم کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں میں نے بدلتے دیکھی۔ جس کو بھی یہ عمل بتایا، جس کو بھی یہ عمل دیا، جتنی سخت پریشانی کے اندر کیوں نہ ہو، مشکل کے اندر کیوں نہ ہو، کوئی بڑی سی بڑی حاجت بھی اس کو کیوں نہ درپیش ہو، اس ایک عمل کے ذریعے سے اس کی وہ حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، مال کی پریشانی ہے، رزق کی کمی کا سامنا ہے، دولت کی کمی کا سامنا ہے، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، نقصان پہ نقصان کر رہا ہے، نقصان کا سامنا ہے، تو یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے آپ کی کایا پلٹ سکتی ہے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر چمک اٹھے گی اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ نصیب کو چمکانا چاہتے ہیں، مقدر کو چمکانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل بہت مجرب آزمودہ عمل ہے۔ چونکہ یہ جمعے کے دن کا عمل ہے تو جمعے کے دن کے فضائل آپ خود ہی دیکھ لینا کہ اس دن جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے میرا رب اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو جمعے کے دن کا یہ خاص عمل ہے، اس عمل کو آپ نے لازماً کرنا ہے۔ اولاد کی پریشانی، رزق کی پریشانی، مال کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی اور جاب کی پریشانی، کسی مقدمے کی پریشانی، ہر طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک عدد گلاس لے لینا ہے، اس میں پانی بھر لینا ہے اور ایک گلاس پانی پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ ایک گلاس پانی پر جب آپ اس عمل کو کر لیں گے تو یہ یاد رکھیں، چھوٹا سا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے۔ تو اس کے بعد اس گلاس کے 3 حصے کر لینے ہیں، یعنی اس پانی کو 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، تقسیم کر لینا ہے۔ جب آپ اس گلاس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس گلاس کو ایک حصہ چھت پہ چڑیوں کے آگے ڈال دینا ہے تاکہ چڑیاں وہاں سے پانی پی لیں۔ تو اس سے آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا، خیرات بھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے گی، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسرے حصے کو آپ نے گھر کے کھانے کے برتن میں ڈال دینا ہے، پانی پینے کے برتن میں، تاکہ سب لوگ وہاں سے پانی پی لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا مفتی صاحب؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کہ گھر سے لاچاری، تنگ دستی، فقر و فاقہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ان ہی چیزوں کی وجہ سے لاچاری، تنگ دستی، فقر و فاقہ آتا ہے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ جو فتنہ فساد ہے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس ہی سے تو گھر کے اندر یہ سب کچھ آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، گھر کے حالات اسی سے خراب ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ختم ہو جائے گی تو ایک تو گھر میں چین، راحت اور سکون آئے گا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر چین، راحت اور سکون آ جائے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرا، اس سے گھر کے اندر اتحاد و اتفاق ہوگا اور آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے آپ کے گھر پر کھل جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، تو تیسرے حصے کو آپ نے تھوڑا سا اور پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے،
ارے مفتی صاحب اس سے کیا ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، جہاں انسان رہتا ہے وہاں انسان ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اور ان دشمنوں کی وجہ سے انسان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان دشمنوں کی وجہ سے انسان کافی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ جب گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں گے تو اس سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش، یہ ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دشمن کا ہر وار اسی پر واپس لوٹ جائے گا، اور دشمن کی ہر چال اسی پہ واپس لوٹ جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، بندش کی نشانیاں کیا ہیں اور بندش کی علامات کیا ہیں، بندش کیسے ہوتی ہے، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں تو اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے یا تو آئی بٹن میں آپ کے پاس آ جائے گی یا پھر ڈسکرپشن کے اندر میں لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لینا۔ اور دوسری بات کہ جادو جنات سے حفاظت کیسے کرنی ہے، ان کی کیا علامات ہیں، تو یہ ویڈیو بھی میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا، اس کا لنک وہاں سے آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اور دشمنوں کی چالوں کو کیسے اسی پر الٹایا جائے، کیسے دشمنوں کی چالوں سے بچا جائے، کیسے دشمنوں کے وار کو خطا کیا جائے اور دشمن کے وار کو اسی پہ لٹایا جائے۔ تو دشمن سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، وہ سب کچھ دشمن سے حفاظت والی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ خیر، اس طرف نہیں جاتے تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو شروع کرتے ہوئے صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، ذوق شوق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا عشق کے ساتھ پڑھیں گے اتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ 3 بار آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کا پیارا نام یا لطیف یا لطیف، اس کو آپ نے صرف 1000 بار پڑھ لینا ہے۔ 1000 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، 1070 بار پڑھنا ہے۔ 1070 بار 70 بار جب آپ 1000 بار پڑھیں گے، پھر اس کے بعد یا غنیوں کو 1000 بار پڑھیں گے، دونوں ناموں کو 1000 بار پڑھنے کے بعد پھر 70 مرتبہ یا لطیف کو آپ پڑھیں گے 70 بار۔ پھر روزانہ اگر آپ 70 بار ہی صرف یا لطیف کو پڑھیں گے، انشاءاللہ مشکلاتیں حل ہوتی جائیں گی۔ اور پھر 3 مرتبہ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ استغفار کریں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پانی پر پھونک مار دیں، اور اس پانی کو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔